کریم پھیلنا شروع ہوا ہے. ابتدا میں 14 مسلمان ہیں، ایک روایت کے مطابق 39 مسلمان ہیں، اور 40 میں حضرت عمر ہے جس نے اسلام قبول کیا، اور ایک روایت کے مطابق 14 نمبر پر حضرت عمر نے اسلام قبول کیا. اور قرآن کریم کے اندر 17 مقامات ایسے ہیں، 30 پاروں میں 17 مقامات جو نازل ہوئے ہیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر، مشورے پر. یہاں فاروق اعظم نے فرش کے اوپر تجویز کی اور عرش بری سے اللہ نے قرآن بن کر محبوب کے قلب اطہر پر نازل فرما دی. 17 مقامات ایسے ہیں. افسوس یہ ہے کہ مسلمان کو ایک بھی جگہ نہیں معلوم کہ کون سا نازل ہوا. تو جب مکہ المکرمہ میں اسلام پھیلنا شروع ہوا اور دعوت دینی شروع ہوئی اور اسلام چلتا گیا پنپتا گیا اور لوگ آ رہے مسلمان بن رہے ہیں، تو ابو جہل اینڈ کمپنی جو گڈو گھنٹال تھے بڑے بڑے، انہوں نے مشورہ کیا دار الندوہ کے اندر. یہ ان کی کمیٹی، ان کی مشورے کی ایک جگہ ہے دار الندوہ. اور کہنے لگے کہ محمد کا سر جو کاٹ کر لائے گا اسے 200 سرخ اونٹ ہم دیں گے، میں دوں گا. کسی نے کہا جو محمد کا گلا کاٹ کر لائے گا نعوذ باللہ، میں اپنی بچی کا نکاح اس سے کروا دوں گا. کسی نے کہا کہ جو محمد کا سر کاٹ کر لائے گا میں سونا دوں گا اس کے وزن کے برابر. اتنی نفرت اللہ کے رسول سے. سرخ 200 اونٹ. آج تمہاری میری نظر میں جو اوقات بی ایم ڈبلیو کی ہے، جو فارچونر کی ہے، جو مرسڈیز کی ہے، وہ بھی ہائیسٹ ماڈل ابھی کا نہیں. وہ آج کے دور میں جتنی قیمت اس کی ہے، عرب کے زمانے میں 1400 سال پہلے سرخ اونٹ کی وہ قیمت ہوا کرتی تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جوش آیا، کہا کہ تمہاری کچھ چیزیں نہیں چاہیے، میں جا رہا ہوں محمد کا سر لا رہا ہوں، کاٹ کر لا رہا ہوں، فقط تم انتظار کرو. اب بعض وقت ایسا ہوتا ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اٹھے ہوئے قدم جو گناہوں کی طرف اٹھے ہیں اس کو بھی موڑ دیتا ہے. قدم جو اٹھے تھے نا، یہ جو پیر اٹھ کر جا رہے تھے قتل کے لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت سے بدل دیا. اسلام لے آئے. پھر راستے میں چلے، صحابی سے ملاقات ہوئی، کہا عمر کہاں جا رہے؟ کہاں کہ اللہ کے رسول کو قتل کر کر آتا ہوں، بڑا دین پھیلا رہے، قرآن سنا رہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے، یہ نبی کو دین کی کوئی لاج نہیں، نیا نیا دین مارکیٹ میں لا رہے. جاتا ہوں ننگی تلوار لے کر محمد کا نعوذ باللہ سر کاٹ کے لاتا ہوں. صحابی کہنے لگا ارے محمد تک کہاں پہنچ رہا؟ پہلے اپنے گھر کا تو پتہ کر لے، تیری بیٹی بھی، تیری بہن بھی، اس کا گھر والا بھی، دونوں ایمان لائے ہیں. میں ابھی ان کے گھر کے سامنے سے گزرا، میں نے تو قرآن کریم کی آواز سنی، قرآن کریم پڑھ رہے تھے. جو سیدنا فاروق اعظم کو غصہ تھا اور بڑھ گیا کہ میرے گھر میں اور وہ بھی ایمان آ گیا، اور وہ بھی میری سگی بہن لے آئی، اس کا گھر والا لے آیا. گھر میں گئے ہیں، کنڈی کھٹکھٹائی ہے، بہن سمجھ گئی کہ عمر نالائق آ گیا. استاد کو جس سے قرآن کریم پڑھ رہے تھے ان کو چھپا دیا، دروازہ کھولا، جو مار ماری ہے بہن وائی کو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سر پھٹ گیا، منہ میں سے خون نکل رہے، سر میں سے خون نکل رہے. بہن کہنے لگی ارے وہ میرے بھائی کیوں مارتا ہے، ذرا پوچھ تو لے. کہنے لگا تو ایمان لے آئی ہے، تیرا شوہر بھی مسلمان ہو گیا، لوگ مجھے تانے دے رہے ہیں، لوگ مجھے برا بھلا کہہ رہے ہیں. بہن کہنے لگی نہ مارو، تیرے مار کھاتے کھاتے، تیرے مارتے مارتے تو تھک جائیں گا، میں مار کھاتی کھاتی نہ تھکوں گی. مورخین نے کتابوں میں لکھا ہے سیدنا فاروق اعظم نے بال پکڑا، سگی بہن ہے، جس ماں کا دودھ فاروق نے پیا اسی ماں کا دودھ آپ کی بہن نے پیا. کہنے لگی ارے وہ میرے بھائی مار تو رہا ہے لیکن ایک بات بھی سنتا چل، جس ماں کا دودھ پی کر میں اسلام پر برقرار ہوں، میں نبی اکرم کے قدموں میں گر پڑی ہوں، آپ کا دین لائی ہوں، آپ کے توحید کو بلند کرنے کے لیے جان بھی دے سکتی ہوں. جس ماں کے چھاتی کو منہ لگا کر دودھ تو نے پیا ہے، میں اسلام پر قائم ہوں. فرق یہ ہے کہ اسی ماں کے چھاتی سے نکلا ہوا دودھ تو نے پیا ہے لیکن تو مشرک ہے، تو ناپاک ہے. سیدنا فاروق اعظم کو اور غصہ آیا، جو لکڑا اٹھا کے مارا، سر پھٹ گیا، زبان میں سے خون نکل رہے. پھر کہنے لگے ذرا سا رحم آیا تو کہنے لگے او میری بہن بتا کیا پڑھ رہی تھی؟ بہن اتنی خون کی شدت حالت میں ہے، سارے بدن سے خون
بھائی بے ہوش پڑے ہیں، آپ کا شوہر بے ہوش پڑا ہے، بہن کو کہنے لگے بتا کیا پڑھ رہی تھی، خون بھی نکل رہا ہے، پھر بھی کہنے لگی یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ کے قرآن کو ناپاک چھو نہیں سکتا، لا یمسہ الا المطہرون۔ عمر میرے اللہ نے کہا ہے کہ ناپاک لوگ اس کو چھو نہیں سکتے۔ وہ ذاکر نالائق جو ہے نا، نائک ہے وہ، میں نالائق کہتا ہوں، اس نے یہ کہا لاکھوں کے مجمع میں کہ لا یمسہ الا المطہرون، وضو نہ ہو تب بھی قرآن کو پکڑ سکتے ہیں، لعنت ہو ذاکر نائک پر۔ یہ اس نے کہا ہے مجمع میں، اور ایک نہیں کئی ویڈیو ہے جو گمراہ کر رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں اس کی وجہ سے تو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ ارے یہ تو دیکھو کون سے عقائد پہ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ 2 کوڑی کا علم پڑھ لیتے، انگلش کا 2-3 ورڈز بولنا آتے اور پھر بکواس کرتے اسلام کے نام پر۔ پاکستان کے علماء نے کیا تعریف کر دی تو وہ چنے کے جھاڑ پہ چڑھ گیا۔ اسلام اگر لا رہے تو عقیدے صحیح ہونا چاہیے۔ وہ بیچ میں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ مولانا ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے کہ نہیں، میں نے کہا کہ میں اجازت نہیں دیتا کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کی، اس لیے کہ حدیث پاک ہے گمراہ عالم کے پیچھے نماز پڑھو گے کل قیامت کے دن جہنم کا پل اس کے گردن کو بنایا جائے گا، اس پہ سے گزرنا پڑے گا۔ صحیح عقیدہ ہو اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے۔ خیر فاروق اعظم کی بہن کہنے لگی کہ ناپاک لوگ قرآن کریم نہیں چھو سکتے تو تجھے غسل کرنا پڑے گا۔ فاروق اعظم کا دل موم ہونا شروع ہو گیا، اللہ نے ہدایت کی نور کی شمع روشن کر دی، فرمانے لگا کیا کیسے غسل کرتے ہیں، کیسے قرآن پکڑتے ہیں۔ بہن گئی ہے پانی بھی ڈال رہی ہے، بہن آنسو پوچھ پوچھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے الہی باہر کو دھونا میرا کام ہے، اندر کو پاک کر دینا تیرا کام ہے۔ غسل کرایا، قرآن کریم ہاتھ میں دیا، قرآن کریم سن رہے تھے، طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىٰ الرَّحْمَٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ۔ قرآن کریم پڑھتے جا رہے، یہاں ہدایت اور یہاں دل میں نور زندہ ہو گیا، دل میں نور اترنا شروع ہو گیا۔ پھر کیا حال بنا؟ کہنے لگا او میری بہن میں تو آیا تھا ننگی تلوار لے کر کہ محمد کا سر کاٹو، اب میرے گلے میں رسی باندھ دے، کتے کی طرح گھسیٹ کر مجھے نگاہ پیغمبر اعظم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں لے جا، میں ایمان لاؤں گا۔ بہن روتی روتی اللہ کے رسول کے پاس گئی اور کہنے لگا فاروق اعظم آ گئے، ایمان لایا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں بھی مسلمان ہو گیا، ایمان لا لیے، ایمان میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول نماز کے لیے وضو فرمانے لگے، وضو فرما لیا، نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ عمر خطاب فرماتا ہے، حضرت عمر فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا میں نماز پڑھ رہا ہوں، رب کی عبادت کر رہا ہوں، رب کے سامنے اپنی جبین جھکا رہا ہوں۔ فرمایا یہ چھپے چھپے کیوں نماز پڑھتے ہو؟ یہی تو اللہ نے جس کے ذریعے سے ان کو عزت بخشی، اسلام کو عزت بخشی، اسلام کو دین کو عزت بخشی۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا یا رسول اللہ کیوں چھپ کے نماز پڑھتے ہو؟ چلو ساری دنیا تو مکہ میں آ کر عبادت کرتی ہے، آپ ایک کوٹری کے اندر ایک ہال کے اندر کیوں نماز پڑھتے ہو؟ فرمایا عمر تیری قوم بڑا مارتی ہے، بڑی گندگی جسم کے اوپر ڈالتی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے رسول آ جاؤ میرے پیچھے، آج دیکھ لیا جائے گا۔ ننگی تلوار لی، صحابہ کرام پیچھے ہیں، امام الانبیاء پیچھے ہیں، راستے سے چل رہے ہیں۔ دیکھو اسلام کو کیسے عزت دی اللہ نے، ننگی تلوار ہاتھ میں، زبان پر جاری ہے، آ جاؤ، اگر کسی کو اپنے بچے یتیم کروانے ہو آ جاؤ، کسی کو اپنی بیوہ اگر بیوی کو بیوہ بنانا ہو وہ بھی آ جاؤ، جس کا سہاگ چھیننا ہے آ جاؤ، کسی کے ماں کا دودھ پیا ہو آج اگر کوئی میرے حبیب کو انگلی بتائے گا خدا کی قسم گردن کاٹ دوں گا، آنکھ بتائے گا آنکھ نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ یہ ہے اسلام، یہاں سے پنپنا شروع ہوا ہے اسلام۔
انگریز لیڈر تو کہنے پر مجبور ہو گیا کہ حضرت عمر اگر 1 سال زندہ رہتے، 1 سال اس دھرتی پر ایک بھی کافر کا بچہ نہ ہوتا، ساری دنیا میں اسلام پھیل جاتا۔ یہ حضرت عمر اسلام لائے ہیں، اور پھر ان کے مطابق، ان کے رائے کے مطابق قرآن کریم نازل ہوا۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، دیکھو موبائل نہیں چلانا، میں کھڑا کر کے باہر پھینک دوں گا، پھر جو موبائل چلائیں گا بیان کے بیچ میں۔ تو ایک دن اللہ کے رسول سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ میرا دل چاہتا ہے کہ ازواج مطہرات پردہ کرے، نبی کی جتنی بیویاں ہیں پردہ کرے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، عمر میرا بھی بڑا دل چاہتا ہے کہ ازواج مطہرات پردہ کرے، لیکن یہ جو کام ہے یہ قانون نہیں بن سکتا، یہ اس کے لیے اللہ کی سند چاہیے، اس کے لیے اللہ کا حکم چاہیے۔ جیسے فاروق اعظم نے کہا کہ ازواج مطہرات پردہ کرے، فوراً جبرائیل امین قرآن کریم لے کر قلب رسول پہ نازل ہوئے، فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، او میرے محبوب فرما دیجئے، کل نبی جی فرما دیجئے، لازواجک اپنی بیویوں سے، وبناتک اپنی بیٹیوں سے، ونساء المسلمین امت کی تمام ماں و بہنوں سے کیا فرما دیجئے، یدنین علیہن من جلابیبہن، او میرے محبوب، او میرے حبیب، امت کی تمام مسلمان خواتین سے، اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی بیگمات سے، اسلام کی جتنی خواتین ہیں مستورات سے فرما دیجئے کیا، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب بھی اپنے گھروں سے نکلا کرے اپنے چہروں کو اپنی چادروں سے ڈھانپ لیا کرے، پردہ کر لیا کرے۔ نبی جی اپنی امت کی عورتوں کو پیغام دے دو، جب بھی نکلنا ہے پردے کے ساتھ نکلنا ہے۔ آج کے دور میں عورتیں نقاب پہننے کے باوجود ننگی نظر آتی ہے، برہنہ نظر آتی ہے۔ میرے جملے تو بڑے کڑو لگتے ہیں لیکن 100% صحیح ہوتے ہیں۔ جو مارکیٹ میں چلا ہے نا اسٹریچبل نقاب کے مخصوص اعضاء پر، انسان کا جو باڈی لینگویج ہے یہ مخصوص مقامات پر ڈائمنڈ کے اور ایمبرائڈری کے ورک کیے ہوئے ہیں، ریبن دی ہوئی ہے، باندھو۔ نقاب شریعت میں اس لیے ہے کہ بدن کی بناوٹ، بدن کی ساخت نظر نہ آئے۔ نقاب کا فلسفہ کیا ہے کہ خوبصورت عورت ہو اس کی خوبصورتی ظاہر نہیں ہونی چاہیے، بدصورت ہو اس کی بھی بدصورتی ظاہر ہونا نہیں چاہیے۔ لیکن آج ہم نے نقاب کو بنا دیا پھر بے حیائی کی طرف، ایسا نقاب پہنتے ہیں کہ نہ دیکھنے والا مرد بھی تاڑ کر دیکھے۔ یہ نقاب کا فلسفہ بنا دیے ہم نے۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان فرما دی کہ اب نقاب پہنا جائے۔ پھر دوسرے مقام پر وہ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ یہود اور منافق کے درمیان میں جھگڑا ہوا، اس پر آیت کریمہ نازل ہوئی۔ خیبر کے جو جتنے بھی جنگی تھے ان کے بارے میں قرآن کریم میں حضرت عمر کے رائے کے مطابق قرآن کریم میں آیت نازل ہوئی۔ کتنے مقامات ایسے ہیں جو مسلمانوں کو یاد نہیں ہے۔ اور یہی فاروق اعظم جس کی میں بات کر رہا ہوں، ان کا جب انتقال کا وقت آیا نا، ان سے بڑا انصاف والا بادشاہ اس دھرتی پر نہیں گزرا۔ ایسے آدمی کا جب وفات کا وقت آیا، ہمارے تمہاری وفات کا وقت تو پتہ بھی نہیں چلتا کہاں مرتا ہے، وہ ٹن لیتے لیتے گاڑی بھگا رہا تھا، ایکسیڈنٹ میں مر گیا، ٹھوکر لگی مر گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری عادت ہی بن گئی ہے نیم برہنہ لباس پہننے والے اور عرانیت اور فحاشیت والوں کا گانا سننا ہے، بلوٹوتھ کان میں لگا ہوا ہے، ایئر فون کان میں لگا ہوا ہے، حضرت گاڑی بھی چلا رہے گانے بھی سن رہے ہیں، خاص طور پر نوجوان طبقہ اس میں بہت، یہ بیماری میں بہت زیادہ ڈوب چکا ہے۔ دیکھو بڑی تحقیق کی بات بتاتا ہوں، پکچر دیکھنے سے دل پر وہ اثر نہیں ہوتا جو گانے سننے سے ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان تو اتنے ماشاءاللہ اتنے ٹیلنٹڈ ہیں، یہ جب کسی پکچر کا ٹریلر دیکھتے ہیں نا 2-3 منٹ کا تو گیس کر لیتے ہیں پکچر بلاک بسٹر ہے، سپر ہٹ ہے۔
ان کو ایک حدیث پڑھنے سنا، ایک حدیث سنا نماز کے کتنے فرائض ہیں، ان کو فرائض نہیں معلوم، غسل کے فرائض نہیں معلوم، لیکن اگر کسی پکچر کا انہوں نے ٹریلر دیکھ لیا صرف 3 منٹ کا، اندازہ لگا لیتے کہ پکچر سپر ہٹ ہے، بلاک بسٹر ہے۔ نوجوانوں کا حال ہے۔ یاد رکھنا، پکچر دیکھنے سے دل میں وہ نفاق، دل میں وہ گندگی پیدا نہیں ہوتی جو گانے سننے سے ہوتی، اور گانے سے بھی نہیں، اس کے پیچھے جو بیک گراؤنڈ سسٹم جو چلتا ہے، جو میوزک چلتی ہے، یہ دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اور ایسا نفاق پیدا ہوتا ہے کہ مرتے مرتے بھی گانا سنتے ہی مرنا، اس نے اسے کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ آزمائی ہوئی بات ہے۔ 2 جانے سرکاری اسپتال کے اندر 2 لوگوں کا انتقال ہوا، میرے ہاتھوں میں سامنے کھڑا تھا، نہیں توفیق نہیں ہوئی اس کی زندگی سے، وہ گانے بھی سن رہا تھا، شراب بھی پی رہا تھا، مرا بھی ہے تو کان میں بلوٹوتھ لگے ہوئے تھے، گانے سن رہا تھا، اور انتقال ہو گیا، ہنی سنگھ کے گانے سن رہا تھا وہ بھی۔ جس بات کا مجھے تجربہ ہے میں وہ کہہ رہا ہوں آپ سے، تو اللہ کے واسطے یہیں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لو کہ گانے نہیں سنیں گے، یہ بہت بڑی بیماری ہے گانے سننا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نیا پیغام دیا، محرم آ رہا ہے تو نیا پیغام دیا کہ میری شہادت یکم محرم کو ہو رہی ہے، فجر کی نماز ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، دیگر مورخین نے کتابوں میں لکھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خنجر لگا، 4-5 دن بیمار ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کو بھیجا کہ میرے بیٹے عبداللہ، امی جان حضرت عائشہ کے کمرے میں جاؤ، حجرے میں جاؤ اور اجازت طلب کر کے آؤ کہ میرے والد محترم عمر بن خطاب اجازت طلب کرتا ہے، بھیک مانگتا ہے اس جگہ کی جو رسول اللہ کے بازو موجود ہے۔ ازواج مطہرات میں سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، دوسری والدہ سوتیلی والدہ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حضرت عبداللہ آئے اور فرمانے لگے امی جان السلام علیکم، جواب دیا، کہنے لگے میرے والد صاحب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چھوٹی سی جگہ اپنے دونوں یاروں کے ساتھ بھیک مانگتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں نے وہ جگہ اپنے لیے رکھی تھی کہ میرا والد بھی ہے، میرے شوہر بھی ہے، اب میں وہیں پر آرام کروں گی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا روضۃ من ریاض الجنہ، جو عائشہ کا کمرہ ہے، جو عائشہ کا حجرہ ہے، یہ جنت کی جگہ ہے، جنت کی جگہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے، عائشہ کے بستر پر ہوتے، تب بھی قرآن نازل ہوتا۔ ارے یہ تو وہ جگہ ہے جو عرش معلیٰ سے افضل ہے، یہ تو وہ جگہ ہے جو کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، اور اسی جگہ کے متعلق عمر بن خطاب کہہ رہے کہ جگہ بھیک میں مانگ کر لاؤ۔ حضرت عائشہ فرمانے لگی میں عمر کے علاوہ باقی سب کو انکار کر دیتی، لیکن عمر تو وہ ذات ہے جس کو امام الانبیاء نے رات کو جھولی پھیلا پھیلا کر اللہ سے مانگا۔ علماء اکرام نے لکھا ہے تمام صحابہ چاہے ابو بکر صدیق کیوں نہ ہو، حضرت علی کیوں نہ ہو، حضرت عثمان کیوں نہ ہو، طلحہ زبیر ابی وقاص کیوں نہ ہو، عبداللہ ابن مسعود ابو موسیٰ اشعری کیوں نہ ہو، تمام کے تمام صحابہ حضور کے مرید ہیں۔ فاروق اعظم وہ ہستی ہے جو رسول اللہ کی مراد ہے، مانگ کر اللہ سے لیا تھا حضرت عمر کو۔ بیٹا آ گیا کہنے لگا ابا جان امی جان کا پیغام سنیے۔ حضرت عمر لیٹے ہوئے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے، فرمانے لگا حضرت عمر فرمائے کہ اما جان کا پیغام، اما جان کا میسج لیٹ کر سننا بھی بے ادبی ہے۔ فرمانے لگے ابا جان انہوں نے اجازت دے دی، اجازت مل گئی کہ وہ جگہ پر آپ کو دفن کیا جا سکتا ہے۔ کیسا؟ اتنا بڑا عظیم انسان، اتنا بڑا عظیم انسان، اور ایک چھوٹی سی جگہ بھیک مانگ رہے کہ مجھے اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ سونا ہے زندگی بھر۔ اتنا زبردست۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا جب تک چڑھے گا سورج اجالا نہ جائے گا، فلک پہ نجوم تابہ کا حالا نہ جائے گا۔ خدا سے نبی نے اسی لیے مانگا عمر، کھولا کسی سے کعبے کا تالا نہ جائے گا۔ اصحاب و اہل بیت رسالت کے بین میں قرآن سے رحمہ کا حوالہ نہ جائے گا۔ ہاں
آگے سنو میں کہتا ہوں، سب سے پہلے جس نے اعلانیہ ہجرت کی عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان ڈرتا تھا لرزتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس کے سائے سے شیطان بھاگ جاتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے کلمہ حق پڑھا پھر نہیں چھپایا عمر بن خطاب ہے، جس کی زبان پر کلمہ حق بولتا تھا عمر بن خطاب ہے، جس نے مکہ سے مدینہ تک اسلامی چھاونی قائم کی عمر بن خطاب ہے، جس نے محکمہ مال محکمہ ڈاک قائم کروائے عمر بن خطاب ہے، اور آگے جس نے ہر مسجد میں امام اور خطیب کا پہلی دفعہ تقرر کروایا عمر بن خطاب ہے، جس نے 900 مسجدیں تعمیر کروائی عمر بن خطاب ہے، جو حسین ابن علی کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو جاتا تھا عمر بن خطاب ہے، اور آگے جس نے نبی کی بیٹی کا سب سے زیادہ احترام کی عزت کی عمر بن خطاب ہے۔ آگے پڈولی کے لوگوں اپنے کانوں اپنے دل کے کانوں کو کھولو اور سنو، اللہ کے رسول نے فرمایا میرے آقا کے تاریخی جملے ہیں، عمر والدین مرے اولاد روتی ہے، اولاد مرے والدین روتے ہیں، خدا کی قسم عمر جس دن دنیا سے تو جائے گا قیامت تک محمد کا اسلام روتا رہے گا۔ اس لیے تو کہتا ہوں نا میں، وہ آدھی دنیا کا حکمراں تھا، وہ حکمراں بھی مگر کہاں تھا، ببر کی موجوں پہ حق پرستوں کی سعد کشتی کا بادبا تھا، بڑا مبارک ہے نام اس کا، ستاروں جیسا مقام اس کا، وہ ایک شاہی صفت مجاہد جو سوئے منزل روا دوا تھا، ابھرتے سورج سے تاج مانگا، سمندروں سے خراج مانگا، کسے خبر تھی کہ اس کا سکہ جہاں میں جاری کہاں کہاں تھا، حسن سے پوچھو علی سے پوچھو تم اس کے بارے نبی سے پوچھو، اندھیری شب میں چراغ بن کر جو ساری دنیا میں ذوفشاں تھا، آقا عمر، رہبر عمر، مرشد عمر، مولا عمر، ایقان میں احسان میں یکتا عمر، باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے، ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر۔ اب یہ جملہ ضائع نہ کرنا ورنہ بڑی تکلیف ہوگی، یہ جملہ سمجھو، ما بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، ما بعد ختم المرسلین کوئی نبی آنا نہیں، یہ سلسلہ چلتا اگر ایک نبی ہوتا عمر، لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ حضرت عمر کے بارے میں آقا نے فرمایا میرے بعد اگر نبوت کا سلسلہ جاری ہوتا اللہ عمر تجھے نبی بنا دیتا۔ تو آج کا میسج، آج کا پیغام یہ لے کر جائے، ایک تو گانا یہ سننا ہے، اسے اب بھی توبہ کرے، کہو زور سے کہو، نوجوان تو زور سے، اللہ آج کے بعد گانا نہیں سنیں گے انشاءاللہ، کہو زور سے کہو انشاءاللہ نہیں سنیں گے، اب اللہ سے وعدہ کرو، اگر وعدہ خلافی کرو گے تو پھر عذاب ہوگا۔ دوسری بات، اگر آپ میں سے مجھ سے آپ سے کسی سے دن میں 100 مرتبہ بھی گناہ ہو رہا ہے نا، 100 مرتبہ، تو 100 مرتبہ آپ کو توبہ کرنا ہے، 100 مرتبہ گناہ ہو رہا ہے 100 مرتبہ توبہ کرنا ہے، مایوس نہیں ہونا کہ اللہ معاف کرے گا، نہیں، 100 مرتبہ گناہ کر رہے 100 مرتبہ توبہ کرو۔ یہ ضروری نہیں ہے مسجد میں آئیں گے مصلی پہ بیٹھیں گے اور پھر ہاتھ اٹھائیں گے اللہ جی معاف کر دے، نہیں، گناہ ہو گیا، غیبت کر دی، جھوٹ بول دیا، بہتان لگا دے، الزام تراشی کر دی، کسی پاک دامن لڑکی پر زنا کی تہمت لگا دی، کچھ بھی اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو پھر اللہ سے توبہ کرنی ہے، اللہ معاف کر دے، آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ایک دن آئے گا پھر وہ گناہ ہم سے چھوٹ جائے گا، ہماری لائف سے نکل جائے گا، پہلا میسج۔ دوسرا آج کا میسج یہ ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور یہ قربانیوں سے شروع ہوتا ہے، پٹاخے پھوڑ کر شروع نہیں ہوتا، آگ جلا کر ناچنے سے شروع نہیں ہوتا۔ تو انشاءاللہ آپ حضرات سے ایک درخواست ہے کہ آئندہ جمعہ کو اہل بیت پر بات ہوگی، شہادت امام حسین پر بات ہوگی، تو آئندہ جمعہ 15 سے 20 منٹ پہلے آنے کی کوشش کریں تاکہ 45 منٹ منیمم بیان ہو سکے، اس لیے کہ آدھی بات سنو گے مزہ نہیں آئے گا، ٹاپک سمجھ میں نہیں آئے گا، اور آئندہ ہفتے دلائل بہت سارے ہیں، شیعہ کے خلاف، دوسرے مذاہب کے خلاف دلائل اور ایویڈنس بہت سارے ہوں گے، وہ سمجھنے کے لیے یہاں پر دماغ کا حاضر ہونا، باڈی کا حاضر ہونا دونوں ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ آپ آئندہ جمعہ پہلے پہنچے، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور انتظامیہ کمیٹی کی جانب سے ایک اعلان کرنا تھا کہ الحمدللہ اب یہ سلیب کا کام مکمل ہو چکا ہے، مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ جن حضرات نے اس میں حصہ لیا اور جو حضرات نہ لے سکے اللہ انہیں ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اب اس کا تھوڑا سا چھوٹا موٹا کام رہتا ہے تو وہ جو دل پر لے گا وہ کرے گا، لیکن یہ اعلان کرنے کا تھا کہ اس مسجد کا جو مین کام تھا، سب سے مین، یہ چھت
چونکہ دیواریں اڑ جاتی، سلیب نہ ہوتا نا تو پھر نماز نہیں پڑھ سکتے. اب اگر پانی بھی آ جاوے تب بھی ہماری الحمدللہ نماز ہو سکتی ہے، اس لیے کہ سلیب موجود ہے. اور دوسری بات، اب تک مسجد کا جو قرض تھا، چونکہ قرض لینا پڑتا ہے، وقت وقت کی بات ہوتی ہے، باہر پیسہ آنے والا نہیں ہوتا ہے باہر سے، تو وقت کے اوپر کبھی ٹھیکیدار کو دینا ہے، کبھی لوہا لینا ہے، کبھی سیمنٹ والے کو دینا ہے. مجھ سے زیادہ آپ سمجھدار ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے، آپ سمجھ سکتے ہیں.